میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ آج کل اتنے زیادہ سست ہو چکے ہیں کہ مسجدیں اتنی اچھی بنی ہیں لیکن مسجدوں کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت بالوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں تو بنی ہیں لیکن آج اس میں نمازی نہیں. پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی, پوری کی پوری بھری ہوا کرتی تھی. آج تو جمعے کے جمعے میں بھی مسجدیں نہیں بھرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہمارا ماحول تو یہ ہو چکا ہے, اگر شادی کا کوئی ماحول ہو ہمارے یہاں پہ تو پھر میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نماز کی بات کیا ہی کریں. کہ نماز جس دولہا دلہن کی شادی ہوتی ہے وہ 50-50 ہزار, یہاں تو پتہ نہیں ہے لیکن شہروں میں 50-50 1-1 لاکھ کا میک اپ کروا کے آتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جو 50-50 ہزار 1-1 لاکھ کا میک اپ کروا کے آئے گا تو پھر وضو بنانے کے لیے وہ اپنے جسم پر پانی بہائے گا؟ نہیں بہائے گا نا. تو نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں. آؤ میں آخری بات تمہیں بتا کے گزرتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کی شادی ہے. آؤ تمہیں میں اس زمانے کی شادی کی بات بتاتا ہوں کہ حضور کے صحابی کی کیسی شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنے ٹائم ٹیبل کو کیسے سیٹ کیا تھا. حضور کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے جب اپنی شادی کی, نکاح کیا, تو انہوں نے ٹائم ٹیبل کو ایسے سیٹ کیا تھا کہ ہر نماز انہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے ادا کی تھی. ہر نماز مصطفیٰ کے پیچھے. اور دیکھو عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اور حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور جب نماز عشاء پڑھاتے تھے تو پھر گھوم کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ اکرام کی طرف اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے, انہیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے تاکہ یہ بغیر چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر, حضور کا چہرہ بغیر دیکھے نہ جائیں. اگر یہ بغیر دیکھے مصطفیٰ کا چہرہ جائیں گے تو پھر یہ بے چین ہو جائیں گے, انہیں رات کاٹنا بڑی مشکل پڑ جائے گی. تو حضور ان کو کچھ باتیں بتایا کرتے تھے. حضور باتیں بتا رہے تھے, حضور کی نظر اس صحابی پر پڑی کہ جس کی شادی تھی اور شادی کی پہلی رات تھی اور وہ مصطفیٰ کے پیچھے نماز عشاء ادا کر کے اور حضور کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گیا. رات کافی گزر چکی تھی, کافی ٹائم گزر چکا تھا. حضور کی نظر جب پڑی تو حضور نے فرمایا, اے صحابی تمہاری تو شادی ہے اور تمہاری تو آج شادی کی پہلی رات ہے, تم یہاں بیٹھے, جاؤ محفل برخاست. حضور نے اس ٹائم محفل کو برخاست کر دیا کہ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ. وہ صحابی آ رہے تھے اور حضور کو مڑ مڑ کے دیکھ رہ گئے تھے. حضور کو دیکھتے جاتے اور ادھر آتے جاتے. اب جب گھر پر پہنچے تو ٹائم کافی ہو چکا تھا. جب زیادہ وقت ہو چکا تھا دہلیز کے اندر داخل ہوئے. اندر جیسے ہی داخل ہوئے چارپائی پر بیٹھے اور بیوی کا گھونگھٹ جیسے ہی اٹھایا, ادھر گھونگھٹ اٹھا تھا کہ ادھر مدینے میں بلال حبشی کی آواز آ گئی کہ اے مدینے والو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, جہاد پہ چلنا گے, تمہیں حضور بلا رہے ہیں. ابھی اس نے گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ گھونگھٹ کو جھٹکا مار کے چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکلا. بیوی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تجھے تیرے سرتاج کی پڑی, مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اگر تیرے سر کا تاج میں ہوں تو میرے سر کا تاج میرے مصطفیٰ ہے, مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اور کہا مجھے جانے دے. اس نے کہا صبح چلے جانا, جہاد پہ جانا ہے, صبح چلے جانا بھی مت جاؤ. اس نے کہا تو سہاگ رات دیکھ رہی ہے, میں مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہا ہوں, میں مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہا ہوں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جانے کے بعد ادھر سے ہی صحابی جب حضور کی بارگاہ میں گئے ادھر صبح کو پھر جہاد پہ چلے گئے اور جنگ میں اتر گئے. ان کا جسم چھلنی ہو گیا, سینہ چھلنی ہو گیا, اتنے نیزے اتنے تیر ان کو مارے گئے کہ آخری جب تیر ان کے لگا تو زمین پر گر گئے. زمین پر جب گرے تو صحابہ نے انہیں اٹھا لیا اور صحابہ عرض کرنے لگے, کہنے لگے کہ اے صحابی اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو تمہارے منہ میں کھجور ڈال دیں, اگر تمہیں پیاس لگی ہو تو پانی منہ میں ڈال دیں. انہوں نے کہا نہ مجھے پیاس لگی ہے نہ مجھے بھوک لگی ہے, بس اس ذات کا چہرہ دکھا دو کہ جس کے لیے میں نے سہاگ رات چھوڑی ہے, اس ذات کا چہرہ مجھے دیکھنا ہے. تو جب کہا ٹھیک ہے, صحابہ اکرام نے ان کو اٹھایا اور حضور کی طرف لے کے چلے. تو حضور نے ادھر سے فرمایا کہ اسے میرے پاس مت لاؤ, اسے بہیں رکھ دو, اسے بہیں رہنے دو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے, آپ کا بڑا عزیز ہے, آپ کا نام لے رہا ہے, آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی, اسے بغیر چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنی خواہشوں کو مصطفیٰ کے لیے قربان کیا کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ سے ملنے نہیں بلکہ مصطفیٰ اس سے ملنے آیا کرتا ہے. وہ مصطفیٰ سے نہیں بلکہ اس سے ملنے مصطفیٰ آیا کرتے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب آئے، اس کے جسم پر گرد لگی تھی، چہرے پر گرد لگی تھی، صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اپنی گود میں اس کا سر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا اے میرے صحابی بول تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس تمنا یہ تھی کہ آپ کے قدموں میں جان نکل جائے۔ اتنا کہہ رہا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح نکل گئی، اس کی جان نکل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو جنت البقیع میں دفن کر دو۔ اس کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضور سے عشق ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسا بنا کے رکھا ہے کہ آج ہم حضور کے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ آج ہم نے فلمی ایکٹروں کو فالو کرنا شروع کیا۔ آج ہم نے فلمی ایکٹروں کو فالو کرنا شروع کیا کہ کوئی نئی مووی آئے تو ہم نئی داڑھی کا لک بنائیں، کوئی نئی مووی آئے تو ہم نئے بالوں کا لک بنائیں۔ ارے اس سے بہتر ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھو۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے لکھا کہ 3 باتوں کو اگر فالو کر لوگے تو تمہارے دل سے کبھی مصطفیٰ کی محبت نہیں نکل سکتی۔ 3 باتوں کو کہا تھا فالو کر لو۔ کہا کون کون سی بات؟ کہا سب سے پہلے تو حضور کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھنا سکھا دو۔ اگر حضور کی سیرت تمہارے بچے پڑھیں گے تو ان کے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکلے گی۔ دوسری، مصطفیٰ کا حسن و جمال سکھاؤ، حضور کا حسن جمال انہیں بتاؤ کہ حضور کیسے تھے، حضور کا چہرہ کیسے تھا۔ جب حضور کا حسن و جمال سنیں گے، حضور کی سیرت پڑھیں گے تو کوئی بھی مصطفیٰ کی محبت ان کے سینے سے نکال نہیں سکتا۔ اور بتایا تھا کہ اگر تمہیں مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں گامزن کرنا ہے تو انہیں درود شریف پڑھنا سکھا دو۔ وہ درود شریف جتنا پڑھیں گے، جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا۔ تو درود شریف کو اپنے وظیفوں میں شامل کر لیں۔ درود شریف جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔